اسلام آج دیکھیں نا، جو آپ تقابلی جائزہ لیں گے نا آج سے 1400 سال پہلے کے واقعات کو اور عرب کلچر کو، تو عرب کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو مقامی کلچر ہے اس دور کا، آپ کو اسلام کے اوپر اس کی چھاپ نظر آئے گی۔ مطلب ہوں اس کی جتنے بھی خد و خال ہیں، یہ کلچر ہے اس دور کا، وہ آپ کو مطلب نظر آئے گا۔ جنگ و جدل نظر آئے گی آپ کو، مسائل کا حل کس طریقے سے کرنا ہے وہ اس مقامی کلچر کے مطابق ہے۔ انسان وہاں پہ لٹریسی ریٹ نہ ہونے کے برابر تھا، مطلب اس وقت سویلائز سٹی جو تھے وہ آپ ڈومیسکس بول سکتے ہیں، یروشلم بول سکتے ہیں آپ اس کو، اور سویلائز سٹی اور ملٹی کلچر سوسائٹی جو تھی، جو مکہ یا مدینہ یا یثرب یا جو شہر ہے یہ سارے، یہ ایتھنک آئیڈینٹی صرف اور صرف ان میں مدینہ میں جیوز اور باقی کچھ 3-4 ٹرائب تھے جیوز کے، باقی مسلمان مائگریٹ کر کے یہاں سے مکہ سے وہاں پہ گئے تھے۔ تو وہاں پہ جو بھی مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر آتی رہی ہیں اس دور میں، مائگریشن سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیان سے کہ میں آئی ایم میسنجر آف گاڈ، دین یہ ہے کہ پھر اس وقت جو موروثی حالات تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے عورتوں کو ایز سچ، مطلب میں بینگ اے مسلمان میں کہوں کہ آج کی بہت زیادہ حقوق ہے، اتنے زیادہ حقوق نہیں کمپیریٹیولی جو سوسائٹی دیتی ہے۔ سوسائٹی میں ریلیجن کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو دنیا کا کوئی بھی ریلیجن ہے وہ میرے خیال میں اتنے حقوق نہیں دیتا جو سوسائٹی اپنے لاز جو بناتی ہے اس کے تحت دیتی ہے۔ ابھی ہندوستان میں، پاکستان میں یا ویسٹرن نیشنز میں جو بھی ایوولوشن کے پروسیس سے گزرے ہیں، جنگ و جدل سے گزرے ہیں، یورپ جو ہے وہ آپس میں فرانس اور انگلینڈ گزرتے عبداللہ رہے جی، ہیں جنگوں سے۔ جی 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 ٹھیک ہے، دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ موضوع سے ریلیٹڈ اگر آپ بولیں گے کہ آج جو ہمارا خاص موضوع ہے اس پہ آپ کو کیا کہنا ہے؟ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یعنی بیوی کو مارنا صحیح ہے، یا بیوی کو جو نہیں، اجازت مارنا دے رہا ہے صحیح، اسلام؟ مارنا نہیں نہیں مارنا صحیح نہیں ہے مطلب کیونکہ تو اس کو کہ پھر آپ کیسے، ایک جو اللہ کا جو نبی کہلاتا ہے ہم، وہ تو، ان کے دیکھیے بارے میں تو نہیں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ساری انسانیت کے لیے سنیے میں کیا بولنا چاہ جی رہا ہوں، جی آپ سنیے پہلے۔ میں یہ کہہ جی رہا جی ہوں کہ محمد صاحب جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، جی جی ٹھیک ہے؟ جی تو یہ ساری ایسے انسانیت قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر وہ آج کے حالات میں فٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں تو پھر انسان قیامت تک کا ان کو پھر کیوں آئیڈیل مانا جا رہا ہے؟ قرآن کی کوئی ایسی آیت بولیں جس میں اجازت ملی ہو کہ عورتوں کو مارنا اور پیٹنا جو ہے، جی حدیث کو دیکھیے، نہ آپ ذکر کریں۔ کیوں حدیث کو نہ ذکر کریں؟ آپ اس کا پہلے مجھے بتا سر دیجئے۔ دیکھیں نا، میں اس کی بتاتا ہوں۔ حدیث کی جتنے بھی مسلمانوں کی روایت ہے نا، جو اکثریتی فرقہ ہے، فقہ ہے، وہ ہندوستان اور پاکستان اور اس مڈل ایسٹ میں زیادہ جو انفی مسلک کے ماننے والے ہیں۔ اب ہمارے یہاں جو کتابیں رائج ہیں وہ سائے ستہ ان کو بولتے ہیں، سنن نبی مسلم ہے، بخاری ہے، نسائی ہے اور سنن نبی ماجہ ہے، اس طرح 5-6 حدیث کی کتاب۔ اب ان میں میری اپنی جو ہے نا رائے، یہ مقامی کوئی بھی عرب نہیں تھا۔ مطلب مسلم جو ہے وہ عرب ایران سے تھے، نہیں تو اور قرآن بھی تو آپ کو ڈائریکٹلی نہیں ملی ہے نا سر، اور حدیثوں کے بنا تو آپ قرآن جو ہے وہ بالکل سمجھ ہی نہیں پاؤ گے۔ اور قرآن جو ہے کس پہ اتری ہے، کون سے محمد صاحب پہ اتری ہے، وہ تو کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سر گزارش یہ ہے کہ اسلام قرآن پاک میں ہسٹوریکل ہسٹری کی سٹوریز بھی ہیں۔ جس طرح حضرت سلیمان السلام کا آپ تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے، حضرت سلیمان السلام جو ہے نا وہ یروشلم میں اہل سلیمانی نے بنایا تھا، کنگ تھے اس دور کے، میں نے عبداللہ حضرت جی، حضرت داؤد لیٹس علیہ السلام کو۔ لیٹس اسٹک ٹو دی جی لیٹس اسٹک ٹو دی ٹاپک۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ حدیثوں کو سیدھا انکار اگر کر دیں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو قرآن بالکل سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، اور نہ آپ یہ ثابت کرو گے کہ قرآن کس پہ اترا ہے، کون سے محمد صاحب تھے وہ۔ سر، کیوں نہیں قرآن پاک مشل راہ اور راہ ہدایت قرآن پاک ہے صرف۔ ہمارا کہاں حدیث ہے کو قرآن؟ ماننا مذہب کا قرآن ایسا نہیں ہے سر۔ پہلے سر دیکھیں نہیں، نا، ایک منٹ ایک منٹ ایک میں منٹ سر میں یہ جی جی عبداللہ سر، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بنا حدیثوں کے آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سر، میں آپ کے سمجھنا ایک سامنے، نہ سمجھنا ایک الگ بات ہے۔ میری گزارش سن لینا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اسلام اچھا کے اندر چلیے یہ چلیے چلیے عبداللہ جی،
ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں، چلیے ہم قرآن میں آپ سورہ نساء سورہ نمبر 4 جی جی آیت نمبر 34 کو دیکھیے. وہ کیا کہہ ٹھیک رہی ہے، ہیں؟ ہاں اس میں دیکھیے men are the protectors and maintainers of women because Allah has made one of them to excel the other and because they spend to support them from their means. Therefore the righteous women are qanitat and guard in the husband's absence what Allah orders them to guard. As to those women on whose part you see ill conduct, admonish them and abandon them in their beds and beat them. But if they return to obedience, do not seek a means against them. Surely Allah is ever most high, most great. سر یہ کلچر چلیے کی قرآن چھاپ میں آ بھی گئی نا گیا. اس دور کی. قرآن پاک میں نے بات سمجھ لی آپ کی. یہاں کیا پہ ہوا؟ بیٹ مارنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ فار ایگزامپل میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں صرف ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کہ ایک عورت جو آپ فار ایگزامپل میں اور آپ سوسائٹی کے ممبر ہیں اور ہم اس سوسائٹی میں ایسے میں اگر ایسی عورت جو ہمارے لیے باعث شرمندگی بن جائے یا میاں کی عزت اور وقار کا خیال نہ رکھے یا ایسے افعال ادا کرے جس سے جناب سوسائٹی میں مرد جو ہے وہ سوسائٹی کا ڈومینیٹنگ فگر ہے. مطلب ہندوستان میں یا جس ریجن میں آپ کھڑے ہیں یا میں کھڑا ہوں وہاں پہ مرد کی آئیڈینٹی مرد کے ساتھ اس کی ذاتیں وابستہ ہیں. ہم سوسائٹی کلچرل ڈائمینشن بات کرتے ہیں. اب وہاں پہ عورت ایسی مزاج میں پیدا ہو جائے یا مزاج میں ایسی آ جائے جو عورت کے لیے شرمندگی اور وقار کا باعث نہ ہو تو اس مرد کو کچھ نہ کچھ اختیار دیتا ہے نا، سوسائٹی بھی دیتی ہے جی، قانون بھی دیتا ہے، سوسائٹی بھی دیتی ہے اور مذہب جو ہے وہ لا ہے، اس لا کے تحت بھی اس کو پرمیشن ہے کہ ہاں جی اس کو آپ روکو، اس کو کنٹرول کر لو. ورنہ حضرت عائشہ جو ہے وہ جنگ کرتی رہی ہے حضرت علی کے ساتھ. وہ اگر اتنی اگر وہاں پہ عورت حضرت قسم پرسی کی حالت میں ہوتی، اگر عورت اتنی کمزور ہوتی. کون سے سوسائٹی میں آج کی کون سی سوسائٹی میں جو ہے وہ مرد کو جو ہے وہ مہیلا کو مارنے کی اجازت دیتا ہے؟ آپ بتائیے. سر سوسائٹی کے لاز نہیں اجازت دیتے، سوسائٹیز کے لا نہیں اجازت دیتے. میں وہی کہہ رہا ہوں. ایک سر گزارش سن لیں کہ ایک جو آپ کا ریٹن فارم ہے لا آ گیا، ایک آپ سوسائٹی اپنے طور پہ لا بناتی ہے جس میں یہ یو طے کرتی ہے. مطلب فار ایگزامپل آپ سوسائٹی کے آپ خاندان کے سربراہ ہیں، آپ اجازت کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے گھر نہیں جانا، ناراضگی ہے، کوئی چپکلش ہے، کوئی محلے کی داری جھگڑا ہے، ڈسپیوٹ ہے کسی کے ساتھ. اب عورت آپ کی جو ہے نا وہ آپ کا وقار کیسا ہے، آپ کے خاندان کیسا ہے، بینگ اے گارڈین آف یور فیملی آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ نہ جاؤ. اگر وہ اس کے اوپر انکاری ہوتی ہے اور آپ کی بات نہیں مانتی دین آپ کیا کریں گے مجھے بتائیں. نہیں، ہماری بات اگر نہیں مانتی ہے، ہمارا اگر ایک میاں بیوی کا نہیں جم رہا ہے تو ہم اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ہم بات کریں گے، اس کے بعد پھر لوگوں کو جوڑیں گے، ہمارے گھر والے ہیں، ان کے گھر والے ہیں، اور پھر بھی نہیں بن رہی ہے تو میوچلی ہم ڈیورس کر دیں گے. اس میں مارنے کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ سر آپ کی وقار اور عزت کے اوپر عرف آ جائے دین کیا کریں گے آپ؟ کیا بول رہے ہو؟ آپ کی عزت کے اوپر عرف آ جائے، کوئی ایسا کام کر دے اور عزت کے اوپر ہے تو میں چھوڑ دوں؟ نہیں، ایک منٹ، عزت کے اوپر ہے تو میں اس کے اگر اس کے ساتھ میرا نہیں جم رہا ہے، وہ کچھ ایسا کام کر رہی ہے، ہمارا نہیں جم رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو ڈیورس کر دوں گا، اس کو ڈیورس دے دوں گا، میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ ہم ڈیورس لے لیں گے. مارنا تو کہاں آپ کا آخری سر آپ کا آخری حل کوئی ہے سوسائٹی جو اس آپ کو نے بتا دی. نہیں. سر آپ عبداللہ کے بھائی، پاس ایک جی عبداللہ سر ایک منٹ سنیے، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جی بھی سوسائٹی جو ہے نا وہ مارنے کی اجازت نہیں دیتی ہے. سر آپ مارنے کو لیگل آپ جو سر ہے نا وہ سوسائٹیز جو سر پلیز سر سوسائٹی جس میں آپ نے اداروں کے ساتھ مل کر ایک لاز بنا دی ہے، لا کے تحت کسی صورت بھی پروویژن نہیں ہے، نہ مجھے عبداللہ کو ہے نہ آپ کو ہے کہ آپ کسی بھی عورت کے اوپر یا کسی فرد کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے یا اس کو زد و کوب کریں گے. تو لیکن یہ صحیح ہے کیا غلط ہے؟ غلط ہے نا، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن ان کے اس دور کے موروثی حالات کو سامنے رکھ کے اب یہ چیز سوچیے کہ آپ سنیے عبداللہ وہ جی، سوسائٹی جو اگر جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک منٹ عبداللہ جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سوسائٹی کے حساب سے تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اس آیت کو نکلوا دیجئے قرآن سے. سر آیت کو اور محمد اور کم سے سنیے عبداللہ بھائی ایک منٹ،
ایک منٹ میں بول رہا ہوں کہ اگر اس سوسائٹی کے حساب سے تھا اور آپ خود مان رہے کہ آج کی تاریخ میں یہ ویلڈ نہیں ہے، یہ اس طریقے سے حکم دینا یہ صحیح نہیں ہے، آج کی تاریخ میں اپلیکیبل نہیں ہونا چاہیے، تو محمد صاحب کو جو انسانیت کے لیے نمونہ کہا گیا ہے، قرآن کا یہ نمونہ بھی غلط ہے، قرآن کی یہ تعلیم بھی غلط ہے، اس کو صرف اور صرف وہاں تک رکھنا چاہیے تھا، اس کو ختم کر دینا چاہیے قرآن کو. سر بہت چیزیں ہیں جس طرح گیتا کے اندر آپ نہیں ختم کر سکتے، اس طرح میں اپنی کتابوں کے اندر. دیکھیے آپ گیتا پہ آ گئے پھر سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری گزارش سنیں سر. نہیں، میں کوئی بھی آسمانی صحیفہ ہو یا مقدس کسی مذہب کی کتابوں کے اندر ہو، میں بات سن، کرسچینٹی کی آپ دیکھ لیں، جودائزم کی دیکھ لیں، آپ اویستا دیکھ لیں، اس کی پارسی مذہب کی دیکھ لیں، آپ سکھوں کی گرنتھ صاحب دیکھ لیں. اب سر گزارش سن لیں پلیز. سر لیٹ بی کمپلیٹ پلیز. چلو میں آپ کو 30 سیکنڈ دے رہا ہوں، 30 سیکنڈ دے رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ گیتا کا حوالہ دے، بائبل کا حوالہ دے. باقی ریلیجن کی بات کر، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں کہ افراد کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی بھی مذہبی کتاب کو جو اس کے فالوورز ہوں یا نہ ہوں چینج کر سکتے ہو، کیونکہ ان کے لوگوں سے جذباتی عقیدت ہوتی ہے. چلیے ہم اصل میں نا آپ وہی چیز مان رہے ہیں جو میں مان رہا ہوں، تو اس بات کی میرے کو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کم سے کم اس چیز کو غلط مانتے ہیں. بس اب جھگڑا یہ بات کے لیے رہ گیا ہے کہ اس قرآن کو کنٹینیو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کم سے کم آپ اتنا تو مان رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کا جو اصول بتایا گیا ہے قرآن نے، وہ اپلیکیبل نہیں ہو سکتا آج کی تاریخ کے حساب سے، یہ صحیح نہیں ہے. دیکھو جو معاشرتی قانون ان سر قوانین اگر وہ کلعدم قرار دیے جائے نا، کلعدم قرار دیے. اب میں مسلمانوں کی کنٹریز کی بات کرتا ہوں، ترکی فار ایگزامپل لے لیں، ملیشیا لے لیں، انڈونیشیا لے لیں. اب وہاں پہ 2 قوانین چل رہے ہیں، پاکستان میں بھی 2 قوانین چل رہے ہیں، یو اے میں بھی اور سعودیہ میں بھی. مطلب اب سعودیہ کے بھی جو نئے ریولوشن لے کر آ گئے، اس میں چینجنگز اور حدیث کی کتابوں کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا اور صرف اور سورس آف نالج جو ہے وہ قرآن پاک رکھ دیا، باقی انہوں نے اپنے لیجسلیشن کے لیے اپنا ایک بورڈ بنا دیا. اب یہاں پہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 2 قوانین چل رہے ہیں، وہ قوانین جو سماج نے اپنے طور پہ آج کے حالات کو سامنے رکھ کے بنائے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل میں دیکھتا ہوں، انگریز یہاں پہ آئے تو انہوں نے تعزیرات ہند کا نام دے دیا، انڈین پینل کوڈ. اب وہ قوانین جو وہ جی سر نہیں، اصل میں یہ ریلیونٹ نہیں ہے ٹاپک سے. ٹھیک ہے، چلو میں ایک بات کروں، آپ کا بات ہی آئی نا، مجھے ایک منٹ سنیے نا. میں بول رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ کی بات اتنی مجھے سمجھ میں آ گئی کہ کسی طریقے سے آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یہ جو قرآن میں بتایا گیا ہے یہ آج کی تاریخ اپلیکیبل نہیں ہے، اور ہم نے جو اس کا ٹاپک رکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی غلط الفاظ نہیں ہے کہ پچھلا پن ہی ثابت کر رہا ہے اسلام کا، یعنی آج کی تاریخ میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا شکریہ. بس جو ہمارا اختلاف ہے ایک میں بات کر لوں سر، ساحل بھائی فائنل ورڈز. کسی بھی مذہب کے فالوورز جو ہوتے ہیں ان کے اپنے مذہب کے ساتھ ایک جذباتی عقیدت ہوتی ہے، ان کو چیزوں میں برائی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. اس کے طرح اسی وجہ سے بعض اسلام کے اندر بھی جو ہے بعض آئے دن نئے جو ہے نا وہ فرقے پیدا ہو رہے ہیں. اب ان کے موروثی حالات کے سامنے انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے. غامدی صاحب جو ہے ابھی یہ بڑا نام ہے، اسکالر ہے مسلمانوں کو، وہ انٹرپریٹیشن ان کے دوسرے طریقے سے، مولانا اشرف علی تھانی سے انٹرپریٹیشن ان کی الگ ہے. اب وہ جدید جو ہے نا جدید دور ہے اس کے مطابق انٹرپریٹ کرتے جا رہے ہیں. لیکن بات چیزیں ہیں کہ ان میں ان کی انٹرپریٹیشن صحیح کی جا سکتی ہے، لیکن جو کتابیں ہیں نا وہ بدلنا وہ کہنا کہ ناممکن سی بات ہے. وہ 1.2 بلین پاپولیشن کیا وہ یونانیمسلی ڈیسیژن کر لے گی کہ آیا کہ میں قرآن پاک کے اندر جو ہے چینجز لے آؤں گا؟ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ کی عبداللہ بھائی آپ کی بات ہم لوگ سمجھ گئے. ہمارے ساتھ مالک سرکاری جی بھی جڑ گئی ہے. مالک جی ویلکم ٹو دی اسٹریم. تھینک یو ساحل، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے ان کی باتیں سن کے مجھے لگا کہ میں ضرور آؤں، ذرا ان کو جواب دوں. تو میرا ان سے کوشچن یہ ہے کہ عورت تو اتنی ویک ہے، تو عورت کے اوپر ہی ساری عزت کیوں آ جاتی ہے؟ عورت کی پینٹ میں ہی کیوں عزت ہے؟ مرد اپنی عزت کو خود ہمارے اوپر کیوں تھوپتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہوس جاگتی ہے مرد کے اندر تو وہ تو 4 شادیاں کر کے اپنی ہوس مٹا لیتا ہے، مگر اگر عورت چلو اس نے چیٹنگ کری بھی
تو اس کو مار کٹائی کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ آرام سے اس کو طلاق بھی تو دے سکتے ہیں نا. طلاق، جی میں بھی یہی کہہ رہا تھا. جی تو یہ عورت کے اوپر، پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہے، مگر ساری عزت کی ٹھیکے اپنی عورت کے سر پہ ڈال دیے. آپ اپنی عزت اپنے اندر رکھو نا. ہم کیوں رسپانسبل ہیں آپ کی عزت کے؟ وی آر آلسو انڈیویجول، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. ساری چیزیں پٹائی، ساری چیزیں دیکھ لو آپ نے قرآن میں عورتوں کے اوپر ڈال دی ہے. آپ خود بتاؤ مرد کی عزت اس کے ہاتھ میں ہے، مرد سلوار اتار رہا ہے تو اس میں ہماری کیوں پرابلم ہے؟ اس کی عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری عزت ہمارے ہاتھ میں. اور عزت صرف عورت کی پینٹ کے اندر کیوں ہوتی ہے؟ مجھے یہ بتائیے. یہ جو ٹھیکیدار بن کے گھوم رہے ہیں ہمارے، تو ان کو اپنا کرنا چاہیے نا. یہ دکھانا دا تھنگ از کہ عورت کے اوپر ڈومیننس انہوں نے کیا کہتے ہیں دکھانی ہے بائی ریزنگ دیئر ہینڈ. عورت فزیکلی تھوڑی سی مرد سے ویک ہوتی ہے، تو دیٹس وائی یہ پہلے یہ چیزیں ہوتی تھیں. مگر آپ کو، اچھا آپ اگر کوئی بدکاری کر رہے ہو تو کیا پھر عورت بھی آپ پہ ہاتھ اٹھائے؟ ایکوالٹی کی بات کریں نا آپ. ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ عورت کو بڑے حقوق ہیں، ایکول حقوق دیے ہیں قرآن میں، اور یہاں پر بھی تو ایکوالٹی کی بات کریں نا تو پھر ہم بھی کھٹیں گے. نہیں ایکول حقوق نہیں ہے جی، ایویں بندہ کیوں کہ ایکول حقوق نہیں ہے، نہ یہ 1/4 اس کا ایسا ہے، اس کو طلاق کا اختیار نہیں ہے. بولے جو چیزیں فیکچول ہے فیکچول ہے، مگر اس کیوں پہ نہیں ہے؟ دوسری رائے نہیں ہے. عورت کو اسلام جو ہے نا برابری کے حقوق نہیں دیتا. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. پہلی بات، میں مذہب کا سوسائٹی میں مقام برابر ہے. سوسائٹیز کے جو لا بنائے گئے ہیں، جدید لا بنائے گئے ہیں، اس کے تحت جو ہے نا عورت اور مرد کے حقوق برابر ہیں. لیکن آپ کہیں گے نا جی کہ عورت، مطلب فار ایگزامپل میرا جو آبجیکشن ہے سم ٹائم یہ کرتا ہوں کہ عورت کے ساتھ اگر کوئی زنا جبر ہو جاتا ہے یا ریپ ہو جاتا ہے تو اسلامک شریعہ کے تحت اس کو 4 ایویڈنس لے کر آنے پڑیں گے. 4 بالغ عاقل جو ہے، وہ کیا پاگل ہو کہ بندہ عبداللہ جو ہے جا کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے جناب وہ لڑکی کے ساتھ جو چیزیں اس کے اندر جس دور کی بات آپ کر رہی ہیں میڈم، اس دور اور اس دور جس میں یہ معاملات سارے طے ہوئے تھے آج سے 1300 سال 1400 سال پہلے، اس میں یہ تھا کہ اس دور کے موروثی حالات کو سامنے رکھ کے آپ نے اس وقت جو قوانین بنائے تھے وہ یہ تھے. لیکن آج کے جدید دور میں یہ چیزیں ممکن نہیں. اچھا تو میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مگر قرآن تو ہر صدی کے لیے بنا ہے. یہ تو آپ کے قرآن میں لکھا ہے، یہ تو ہر اس کی ہر وقت انٹرپریٹیشن ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے پیچھے نا، ہر آیت کے نزول کے پیچھے نا بیک گراؤنڈ ہے. ارے بیک آپ گراؤنڈ حدیث ہی نہیں مانتے تو بیک گراؤنڈ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ آپ لوگ جو ہے نا جلیبی کی طرح یہ گھماتے رہتے ہیں کہ اس کا یہ دیکھ لو تو اس کا وہ دیکھ لو. صاف صاف ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری عورتیں پٹ رہی ہیں، اور ایسی پٹ رہی ہیں کہ چند لوگوں کی جانیں لی جاتی ہیں. ابھی پاکستان میں ایک کیس آیا ہے جو ایک بندی کو ٹارچر کر کے اس کے بچیوں کو دوسرے کمرے میں تھی اور اس کو مار دیا گیا. وہ بندہ اس تو آپ یہ جو آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا ان چیز کو کہ نہیں اس زمانے میں تھا یا اس زمانے میں تھا، بتائے بجول اس کی کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ غلط لکھا ہے اور اس پہ نہیں کرنا چاہیے. آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں، جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کی بات کوئی سنی تو بندہ کہے گا ہاں نہیں کچھ نہیں کہا، یہ کہہ رہے ہم سیکھ ہی رہے ہیں اس کو. تو لگتا ہے کہ ہم عورتیں اپنی لائف جو کھو رہے ہیں جسٹ بیکاز آف دس ورڈ. اب آپ اس کو ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے، لکھا ہوا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں کہ اس کو مارو. وہاں نہ یہ لکھا ہے کہ کیسے مارو، نہ یہ لکھا ہے کہ اس کو باڈی پہ نہیں پڑے یا ساری ایکسکیوزز بنا لی ہیں، وہاں سے کھینچو وہ وہاں سے کھینچو. اب اس زمانے میں ہم لوگ اتنے اسٹوپڈ تو ہیں نہیں، تو پتہ نہیں چل رہا ہے، چیزیں سامنے آ گئی ہیں اینڈ دس از اٹ. Now the point is کہ either you accept the reality یا you keep going around in circles and circles and circles. اور وہ آپ کے سرکلز میں کوئی گھس نہیں رہا. Nobody is believing. تو this is the truth. آپ اپنی عورتوں کے اوپر کی عزت جو ہے نا آپ لوگ اندر ڈالو اور عورتوں کی عزت کا بوجھ اٹھا دی. And that's all I have to say, Sahil. I just wanted to come and put in my 2 cents. Thanks a lot. Thanks a lot, مالک جی. Thanks a lot. آپ آتے رہیے چینل پہ. ٹھیک ہے عبداللہ جی، ہم آپ کی بات سن لیے. ایٹ لیسٹ مجھے تو خوشی ہوئی کہ آپ اس چیز کو غلط مانتے ہیں، پر پرابلم یہی آ جاتا ہے کہ چونکہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے، محمد صاحب قیامت تک کے لیے نمونہ ہے، تو تھوڑا پرابلم وہاں آ جاتا ہے، اور تھوڑا نہیں یہ بہت بڑا پرابلم ہے. خیر، آپ نے ایمانداری سے یعنی سچائی سے اپنی بات رکھی، اس کے لیے آپ کا شکریہ.